وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی کیا کر رہا ہے. اسی طرح جو دنیا کا امتحان ہو رہا ہے، یعنی جو ہم امتحان دے رہے ہیں زندگی کا امتحان، اس میں بھی انویجیلیٹرز ہیں، کرامن کاتبین، رقیب عتید، سب کچھ نظر میں رکھتے ہیں. ایگزامنرز کا کیا ہوتا ہے؟ ایگزامنر گزرتا ہے اسٹوڈنٹس کے پاس سے، وہ دیکھتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کیا لکھ رہا ہے. کبھی کسی ایگزامنر نے ہاتھ پکڑا؟ نہیں، پکڑنا نہیں چاہیے. پکڑا یا نہیں پکڑا وہ ایک الگ کہانی ہے، چیٹنگ کا رونا کیا روئیں. پکڑنا نہیں چاہیے. ایگزامنر کا کام صرف سپروائز کرنا ہے بس. وہ اسٹوڈنٹ کو صحیح لکھتا ہوا دیکھے تو بھی کچھ نہیں کہے، غلط لکھتا ہوا دیکھے تو بھی خاموش رہے. اس لیے کہ اسٹوڈنٹ کو آزادی ہے نا، جو چاہو لکھو، تمہاری آزادی ہے. اور یہ آزادی ہی تو امتحان ہے. اگر یہ آزادی نہ ہو تو امتحان کیا ہو؟ اگر ایگزامنر ہی سب بتا دے کہ غلط لکھ رہے ہو مٹاؤ، ہاں یہ شاباش بالکل ٹھیک لکھا ہے کنفیوز مت ہو، یہ کیا امتحان ہوا؟ تو آخرت کا ایگزام بھی کیا ہے؟ آزادی ہے، چوائس ہے. عقل کی بات کیا ہے؟ کون اپنی چوائس کو صحیح چیز میں استعمال کرتا ہے. اور کامیاب وہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ جو سلیبس کے مطابق لکھے، جو سوال پوچھے گئے ہوں ان کا جواب لکھے. تو دیکھا جائے تو امتحان جو ہو رہا ہوتا ہے، ایگزام جو اسٹوڈنٹ دے رہا ہوتا ہے، وہ 2 چیزوں کا اس کا ایگزام ہوتا ہے، بلکہ 3 چیزوں کا ایگزام ہوتا ہے. سمجھیے اسٹوڈنٹ کا، اس کے علم کا بھی امتحان ہوتا ہے، اطاعت کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ جو پیپر ہے اس کو اوبے کرنا ہے، اور اس کے یقین کا بھی امتحان ہوتا ہے. ان میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ پوچھا گیا ایک سوال، اگر آپ چلے انگلش کا پیپر اگر سوچیں، پوچھا گیا شیکسپیئر کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کو غالب کے بھی پتہ ہے. اس نے کہا شیکسپیئر کا کیوں لکھوں، غالب کا لکھ دیتا ہوں، یا میں کیٹس کے بارے میں لکھ دیتا ہوں، یا شیلی کے بارے میں لکھ دیتا ہوں، شیکسپیئر کا کیوں لکھوں؟ علم تو ہے نا، اس نے علم ریپروڈیوس کیا، بہت اچھا لکھا اس نے کیٹس کے اوپر مقالہ، لیکن پی ایچ ڈی نہیں دیا جائے گا اس کو، وہ فیل ہو جائے گا. کیوں نہیں تم نے شیکسپیئر کے اوپر لکھا؟ تو علم کا بھی امتحان ہے اور اطاعت کا بھی امتحان ہے. اور شیکسپیئر کے بارے میں پوچھا، اس کو شیکسپیئر کے بارے میں آتا ہی نہیں تھا تو بھی فیل ہو جائے گا. اور جس کا پوچھا گیا وہی کرے، جو سوال پوچھا گیا اسی کا اس کو جواب دینا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پیپر دیکھے اور کہے کہ یہ کیا الٹے سیدھے سوال لکھ دیے، میں اپنا پیپر بناتا ہوں. خود اپنا پیپر بنایا اس نے، بہت عمدہ، ایگزامنر سے بھی اچھا بنا لیا، اور اس کو سولو کرنے بیٹھ گیا. پاس ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا. کیوں؟ علم تو تھا نا، اطاعت نہیں تھی، اطاعت نہیں کی. اب یا وہ پیپر لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دل میں شک آ رہا ہے کہ پتہ نہیں ایگزامنر نے وہ بنایا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں شاید کسی نے ایسے تو نہیں بنا لیا، مجھے بیوقوف تو نہیں بنا رہے، مجھ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایگزام کا پیپر نہیں ہے، کسی نے کچھ چکر کیا ہے اس میں. اب اماں جب پوچھتی ہیں اس سے، وہ باہر نکل کر آیا کہ بیٹا کیسا پیپر ہوا؟ اس نے کہا اماں میں نے تو کیا ہی نہیں پیپر. اماں نے کہا کیوں؟ کہ ماں مجھ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ پیپر ٹیچر نے بنایا، چکر لگ رہا تھا مجھ کو. اماں تو وہیں بے ہوش ہو جائیں بیچاری، وہ سارے ٹیوشن میں لے کے جو پھری تھیں گاڑیوں میں، سب بیکار. بچہ نے اتنا عقل مند سمجھا اپنے آپ کو، اس نے کہا میں کیا دور کی کوڑی لایا ہوں نا، سب پیپر کر رہے تھے، میں کتنا عقل مند، میں نے نہیں کیا، اس لیے کہ یقین نہیں تھا مجھ کو یہ ٹیچر نے بنایا ہے. تو ہم کیا کہیں گے اس بچے کو؟ اس کے فیل ہونے میں شک ہے. اماں کہے گی بیٹا تم کر تو لیتے، بنایا یا نہیں بنایا وہ بعد میں دیکھتے، تم کر تو لیتے نا، نہیں کیا تو یقیناً فیل ہوگا. تو علم بھی ضروری ہے، اطاعت بھی ضروری ہے، یقین بھی ضروری ہے. تو جو شرطیں دنیا کے معمولی امتحانوں کے لیے ہیں، وہی شرطیں دنیا کے اس عظیم ترین امتحان کی ہیں. صحیح علم ہو، صحیح علم، جو سلیبس ہے یہ کتاب، اس کا علم ہونا چاہیے. استاد نے کیسے پڑھائی کتاب، اس کا علم ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، اس کا علم ہونا چاہیے. اور جو پوچھا وہی بتاؤ، اپنی طرف سے تم حجتیں مت کریٹ کرو. تم امتحان لینے والے کا امتحان مت لو. جیسے بھی ہم نے بات کی، اگر کوئی اسٹوڈنٹ پوچھے کہ یہ سوال کیوں پوچھا، یہ تو حماقت ہے اس کی. تو دنیا میں لوگ یہ کام کرتے ہیں. اللہ نے کیوں کہا یہ کرنے کو؟ 5 نمازوں کو کیوں کہا اللہ نے شراب کیوں حرام کی؟ تمہیں مطلب؟ تم اللہ کو تھوڑی آزما رہے ہو، تم اللہ کا امتحان لوگے. تم کو اللہ کا امتحان لینے کی ضرورت نہیں، نہ تمہارا یہ مقام ہے، کسی مخلوق کا مقام نہیں. اللہ امتحان لیتا ہے، جو کہا ہے وہ کرو، اوبیڈینس.
اور شک میں مت پڑو. تو نجات کا دار و مدار انہی چیزوں پر ہے ہمارا. باقی دنیا کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی وہ ان کا اپنا معاملہ ہے. اب کوئی بچہ ہے, اتنی خیر خواہی ہے اس کے اندر, ایگزام دینے تو گیا تھا لیکن دوسروں کی فکر اتنی پڑی رہی اس کو, یہی پریشان ہوتا رہا کہ ان میں سے کون پاس ہوگا, کون فیل ہوگا, کس کی پوزیشن آئے گی. وہ تو نہیں پاس ہوگا, سب کو دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا یوں یوں کر کے چاروں طرف, کیا وہ کیا پاس ہوگا. تو لیکن ہم دنیا کا اپنا جو زندگی کا امتحان دے رہے ہیں ہم یہی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ ان صحابہ میں جنگ کیوں ہوئی, یہ امریکہ اتنا کامیاب کیوں ہو رہا ہے, یہ پاکستان کا آخر یہ حال کیوں ہے. ہم اسی کی فکر میں الجھے چلے جاتے ہیں. یہ فلاں مولوی نے یہ کیوں کہا, فلاں مولوی نے اخبار میں یہ کیوں لکھا, وہ ٹی وی پہ آ کے وہ اتنے بڑے عالم یہ کیوں کہہ رہے تھے. کہنے دیں ان کو, ان کی مرضی, آپ اپنی فکر کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تلک امت قد خلت, ایک امت تھی گزر گئی, لہا ما کسبت, جو انہوں نے کمایا ان کے لیے, وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, جو تم کماؤ گے تمہارے لیے, وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کر کے گئے. اگر ساتھ والا فیل ہوتا ہے تو اس والے کو نہیں بلا کے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ساتھ جو لڑکی بیٹھی تھی وہ کیوں فیل ہو گئی. کون پوچھے گا, اپنی فکر کرو. تو دوسروں کی زیادہ ڈسکشن میں نہ پڑیں کون کیا کر رہا ہے, اپنا دیکھیں اپنے آپ کو. پھر کتنے ہی لوگ یہ کہتے کہتے زندگیاں گزار دیتے ہیں, ابھی ہمارا دل نہیں ٹھکا شریعت پر, وی آر ناٹ کنونسڈ. حالانکہ اللہ نے کبھی کسی سے وعدہ نہیں کیا کہ جب تک تمہاری عقلیں قائل نہ ہو جائیں, تمہارے دل مائل نہ ہو جائیں, شریعت کے ہر حکم کی حکمت تم کو سمجھ میں نہ آ جائے, پھر تم عمل شروع نہ کر دو, پھر تم کو موت نہیں دوں گا. یہ کب کہا اللہ نے؟ اور کون سا دنیا کا امتحان بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاں تم کو یقین آ جائے کہ یہ پیپر بنا ہے اور تم کو سمجھ میں حکمت آ جائے کہ سوال کیوں دیا گیا, پھر تم اچھی طرح سے ٹائم لے کر لو. کوئی بھی ایسے نہیں دیتا. ہر ایگزامینیشن ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے, ہمارا ایگزام بھی ٹائم باؤنڈ ہے. ایک دفعہ پرچے لے لیے جائیں, سیکنڈ چانس نہیں ہوتا. تو دنیا میں تو کوئی سیکنڈ چانس مل بھی جاتا ہے, سپلیمنٹری ایگزام ہو گیا, دوبارہ آپ نے پیپر دے دیا. یہ دنیا کا ایگزام ایسا نہیں ہے, ہماری زندگیوں کا امتحان کہ ہم دوبارہ اس کو دے سکیں. جو ہے اس وقت ہے. اگر کوئی اپنی خواہشات اور اپنے خیالات اور اپنے فلسفوں پر احسن و عمل کی بنیاد رکھتا ہے, رسول کی بات نہیں مانتا, وہ بہت پچھتائے گا قیامت کے دن. سورہ مومنون میں پڑھا تھا ہم نے, کہیں گے لوگ ربنا غلبت علینا شقوتنا, اے ہمارے رب ہم پہ بدبختی چھا گئی تھی, وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ, ہم تو گمراہ تھے. اور کہیں گے رب ارجعون, اللہ ہمیں لوٹا دے, ایک دفعہ لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, میں اب اچھے عمل کروں گا جو پیچھے چھوڑ آیا اس میں. جواب کیا دیا جائے گا؟ کلا, ہرگز نہیں. جو ایک دفعہ اس دنیا سے, جو کمرہ امتحان ہے, اس سے نکل گیا, اب ری اپیئر ہونے کی کوئی اجازت نہیں. اور ایگزامنر جس کے ساتھ ہمارا معاملہ پیش آ رہا ہے, جو ہمارے پیپرز چیک کرے گا, معمولی ہستی نہیں. صفات بتائی ہیں, وَهُوَ الْعَزِیز, زبردست ہے. تو پورے خلوص, پوری توجہ, پوری محنت کے ساتھ نیک عمل کیے جاؤ. ہاں اگر کوئی کمی کسری رہ گئی ہے تو وہ کیا ہے؟ الغفور, معاف کرنے والا بھی ہے, بہت مہربان بھی ہے. اب اس کی خلاقی بتائی جا رہی ہے, اسی قدرت کا ایک اندازہ ہے جو کہ دیا جا رہا ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا, جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. فرجع البصر, پھر پلٹ کر دیکھ. هل تری من فطور, کیا تجھے کوئی خلل نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر, پھر لوٹا اپنی نظر کو, کرتین, 2 بارہ. ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر, تمہاری نگاہ تھک کر, نامراد, پلٹ کر واپس آ جائے گی. بڑے عزم اور بڑے جزم کے ساتھ چیلنج ہے انسانوں کو کہ اللہ کی کریشن میں کوئی ڈیفیکٹ نکال کر تو دکھاؤ, کوئی کمزوری نکال کر تو دکھاؤ. یہ انداز صرف اور صرف خالق کا ہو سکتا ہے, کسی مخلوق کا یہ انداز نہیں. کسی مخلوق نے اپنی کسی کریشن, کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس میں کوئی عیب نکال کے تو بتاؤ. اپنی ہی کتاب کو آپ 4 دفعہ پڑھیں, اس میں 4 دفعہ غلطیاں نکلیں گی.
انسانی کلام ہے نا، عیب سے پاک نہیں ہو سکتا. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے بارے میں چیلنج دیا تھا اور دیا ہے کہ اس میں کوئی خرابی نکال کے تو بتاؤ یا ایسی بنا کے تو لاؤ، وہی چیلنج اللہ کے کام کے بارے میں بھی ہے، اللہ کے فعل کے بارے میں بھی ہے. تم اس میں کوئی خرابی نہیں نکال سکتے، کوئی ڈسسیمیٹری نہیں ہے، کوئی تفاوت نہیں ہے. پھر چیلنج دوبارہ دیکھو، بار بار دیکھو، ہر دفعہ تمہاری نظر تھک ہار کر لوٹ آئے گی. آج سے 1400 سال پہلے یہ چیلنج دیا گیا. جب یہ دعوت دی گئی غور و فکر کی، انسان کے پاس دیکھنے کا ذریعہ اس کی اپنی آنکھ تھی. پھر ٹیلیسکوپس ایجاد ہوئے، پھر اسپیس ایج آئی، پھر خلا میں پروبس بھیجے گئے، پھر ہبل ٹیلیسکوپ نے امیجز بھیجی. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسان کی آنکھ ہی کا ایکسٹینشن ہے، آنکھ ہی کا میگنیفیکیشن ہے. جیسے جیسے انسان طاقتور سے طاقتور لینس لگا کر دیکھتا چلا گیا، کائنات سمٹنے کے بجائے پھیلتی چلی گئی. نا پیدا کنار ہے، ان اینڈنگ یونیورس. اس کا کاسمک بیلنس دیکھ کر، اس کی لامتناہی وسعت دیکھ کر انسان دنگ رہ گیا. اور یونیفارم پیٹرن، ہر چیز ایک یونیفارم پیٹرن پہ کام کر رہی ہے. یونیورسل کانسٹنٹس، نہ نظر آنے والے ذرے سے لے کر وہ جو ایک ایٹم ہوتا ہے، اتنا سا ایٹم، اس سے لے کے بڑے بڑے سولر سسٹمز، ان سے لے کے پوری گیلیکسیز، سب اصولوں پر چل رہے ہیں. پوری کائنات کے بلڈنگ بلاکس ہیلیم اور ہائیڈروجن. تو کہا کہ تم غور کرو، اللہ کی قدرت، اللہ کی خلاقی کو دیکھو. کوئی بہت سے معبود نہیں ہو سکتے، ورنہ تو بڑا کلیش ہوتا ہے، ڈس سیمیٹری ہوتی. سیمیٹری ہے، ایک خالق ہے اور کسی کی تخلیق ہے، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا جو کچھ ہوا. اسلام میں اور سائنس میں کوئی کلیش نہیں، ایک اللہ کا قول، ایک اللہ کا فعل. انسانوں کی طرح اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا. تو یہاں تو پرزور دعوت دی ہے ڈسکوریز کی، ڈسکور کرو. جس طرح قرآن کی آیات پڑھنا، ان پر غور و فکر کرنا عبادت ہے، اسی طرح چاند سورج بھی تو اللہ کی آیات ہیں، ان کو دیکھنا، ان پر غور و فکر کرنا، یہ بھی عبادت ہے. ان کے بارے میں علم حاصل کرو، عین عبادت ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ مسلمان جب اپنے عروج پر تھے، جس چیز نے مسلمانوں کو گلوری اور عروج نصیب کیا وہ یہی چیز تھی. ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں سائنس. نہ قرآن کو گھٹیا سمجھا سائنس کے مقابلے میں، جیسے کہ آج کے امبیرسڈ مسلمس، انفیریورٹی کمپلیکس والے مسلمانوں کا حال ہے، اور نہ انہوں نے کبھی سائنس کو گھٹیا سمجھا قرآن کے مقابلے میں. اس طرح مقابلے بازی نہیں کی. دونوں چیزیں اللہ کا کلام. ہم نے پڑھا ہے سورہ آل عمران میں مومن کی صفت بتائی گئی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں کے بل. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. اپنے لیبز میں ہوتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، وہاں بھی اللہ کی قدرت دیکھتے ہیں. اور جب فرائض کا وقت آتا ہے تو اپنا فرض ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. قرآن میں آپ دیکھیں پتہ نہیں کتنے مضامین کے بارے میں ہمیں انڈیکیشنز ملتے ہیں. ہو سکتا ہے کبھی کوئی لسٹ بنائے قرآن میں کتنے مضامین آئے ہیں. ایمبریولوجی ہے، جیولوجی ہے، اسٹرانومی ہے، سائیکالوجی ہے، ہسٹری ہے. آپ بولتے جائیں کتنے مضامین ہیں جو اس میں آتے ہیں. تو بہت انکریج کیا گیا مسلمانوں کو، ایکسپلوررز بنیں، انوینٹرز بنیں، دریافت کریں، ایجاد کریں. اور مسلمانوں نے یہ کیا. قرآن کے نزول کے بعد عرب جو ہیں وہ تو سائنسدان بن گئے. وہ جو اپنے گھوڑوں پر لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، ایسی وسعت آ گئی ان کے علم کے اندر. ساری دنیا کو پڑھا دیا انہوں نے. خود جو کہ چند پڑھے لکھے جو امی تھے، انہوں نے دنیا کو پڑھا دیا، دین بھی بنا دیا اور دنیا بھی بنا دی. تو قرآن تو بہت موٹیویٹ کرتا ہے، دنیا کا بھی فائدہ حاصل کرو. لوگ بنے ڈاکٹرز، لوگ بنے انجینئرز، اسپیس شٹل میں بیٹھ کر خلا میں جائیں اور عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے بھی جائیں. جہاں ہوں اپنے رب کو یاد رکھیں. بس توحید یہ ہے. اگر اللہ کے نام کے ساتھ سائنس جڑی رہے بہت اچھی ہے، بہت فائدہ مند ہے. اور اللہ کے نام کے ساتھ اگر یہ علوم کٹ گئے، اب پرابلم کریٹ ہو جائے گا، اب مسائل کریٹ ہو جائیں گے.
تو نفع مند علم انسان حاصل کرے. نفع مند علم تو وہی ہے جو انسانوں کا ایمان بڑھائے اور اس کو اپنے رب سے قریب کر دے. اللہ کی عظمت کا نقش دل پر قائم ہو اور انسان پکار اٹھے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ تو نے سب کچھ یہ ابس بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے کہ تو بیکار کام کرے، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو وہ علم ہی نہیں جو عاجزی پیدا نہ کرے. جو عاجزی پیدا کرے وہی علم دراصل علم ہوتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کی ہے. ستاروں کا ذکر ہے. مصابیح کہا گیا ان کو. مصابیح مصباح کی جمع ہے، چراغ کو کہتے ہیں. یہ جو تارے ہیں چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے چراغ، انہوں نے انسانوں کو ہمیشہ فیسینیٹ کیا. ہمیشہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار سے لے لیں اور شاعروں تک پر چلے جائیے. سائنسدانوں نے تحقیق کا موضوع بنایا، شاعروں نے شاعری کی، بچوں نے نظمیں پڑھیں اور عام انسانوں نے ستاروں کو اپنی قسمت کا مالک سمجھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ تاروں کا مقصد بیان فرما رہا ہے. ایک ہے زینت، ایک ہے چراغ اور ایک ہے ہتھیار. 3 مقصد بتائے جا رہے ہیں نا ستاروں کے. چراغ ہدایت کا کام کرتے ہیں، زینت اپنی جگہ ہے، ہتھیار اپنی جگہ ہیں. سب سے پہلے زینت کا سامان. کتنا خوبصورت اللہ نے آسمان سجایا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کالا سیاہ شامیانہ ہمارے سروں پر تان دیتا، دیکھ کر وحشت ہمیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب دیکھنے کی طاقت، دیکھنے کی قوت عطا فرمائی تو ساتھ ہی ساتھ اس کی جمالیاتی حس جو ہے، استھیٹک سینس، اس کی تسکین کا بھی بھرپور سامان فرما دیا. تاروں بھرے آسمان کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر انسان ہی خوش ہوتا ہے. جانوروں کے اندر تو جمالیاتی حس نہیں ہے، وہ تو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے. تو یہ سب انسانوں کے بینیفٹ کے لیے ہے. دنیا بہت رنگین، بہت سجی سجائی ہے. اگر زینت کرنا، سجاوٹ اختیار کرنا اللہ کو ناپسند ہوتا تو دنیا بالکل سادی سپاٹ ہوتی، بے رنگ، بلیک اینڈ وائٹ. لیکن زینت کا مقصد بھی ہے. تو زینت اللہ کو پسند ہے، لیکن زینت کرتے ہوئے اللہ کی حدود نہیں پھلانگنی. زینت کو مقصد نہیں بنانا زندگی کا. ہاں، زینت کی اجازت ہے ضرور. دوسرا مقصد بتایا گیا ستاروں کا کہ ہم نے ان کو چراغوں کی طرح بنایا ہے، چراغوں سے مزین کیا ہے. زینت بھی بے مقصد نہیں ہے، مقصد ہے. دنیا والوں کے لیے روشنی اور ہدایت کا سامان کرتے ہیں. گائیڈنس لیتے ہیں لوگ ستاروں سے. آج بھی سمندری جہاز ستاروں کی مدد سے راستہ طے کرتے ہیں. اسی طرح صحراؤں میں بھی ستاروں کی پوزیشن سے ڈائریکشنز اور سمت کا تعین کیا جاتا ہے. تیسرا مقصد بتایا، ان سے حفاظت کا کام لیا جاتا ہے. دشمن کے جاسوسوں کو مار بھگانے کے میزائلز ہیں اور راکٹس ہیں یہ ستارے. اب انسانوں کے بنائے ہوئے ہتھیار کتنے بھدے، کتنے ڈراؤنے ہوتے ہیں کہ دیکھ کر ڈر جائے انسان ان کو. کسی نے آج تک یہ نہ سنا ہوگا کہ ویپنز جو ہیں وہ ہدایت کا کام دیں اور ویپنز جو ہیں، ہتھیار جو ہیں، وہ سجاوٹ کا، ڈیکوریشن کا کام دیں. یہ نہیں ہوتا. اللہ کا کمال ہے. وہی چیز سجاوٹ ہے، وہی چیز ہدایت کا آلہ ہے اور وہی چیز ہتھیار بھی ہے. تو جو چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں ستاروں کی شان میں، اگر دیکھا جائے تو قرآن کی بھی یہی شان ہے. ہدن ہے، شیطان کی چنگل سے بچنے کا ذریعہ ہے. ساتھ ہی ساتھ انتہائی خوبصورت، بہت ہی حسین. اس کی تعریف سے انسان کی زبان عاجز ہو گئی. تعریف کی نہیں جا سکتی انسانی زبان میں قرآن کی. اتنا حسین. کوئی دور کھڑا ہو کر دیکھے اس کے حسن سے دنگ رہ جائے، کوئی قریب آتا جائے اس کی عظمت کے گن گئے. اور اس سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے اور یہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. بہت خوبصورت لگتا ہے. قرآن میں قوانین ہیں، قرآن میں احکامات ہیں، لیکن قانون کی زبان تو خشک ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، ڈرائی ہوتی ہے. قرآن نے
احکامات بیان کیے، قوانین بیان کیے، لیکن شاعری کی زبان میں. اتنی خوبصورت زبان. سورہ نساء کھول کر کبھی آپ قانون وراثت کے متعلق آیات پڑھیے، کیا ردم ہے، کیا اس میں وزن ہے، کیا خوبصورتی ہے. بالکل بھاری نہیں لگتا پڑھنا، مشکل نہیں لگتا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح خوبصورتی اور حفاظت اور ہدایت کا سامان کیا. اور جو شیاطین ہیں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھڑکتا ہوا عذاب تیار کیا ہوا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. کفرو کی بات کی گئی، ہر قسم کے کافر، وہ جو مانتے ہی نہیں اور وہ جو مان کر نہیں مانتے، نہ قدرے نہ شکرے. ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی سزا نہ ہو، لیکن کمرہ امتحان سے باہر تو نکلیں گے. اس وقت اپنے جب رب کی طرف لوٹیں گے تو ان کے لیے جہنم ہے اور لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے. بئس المصیر، کتنی بری جگہ ہے لوٹنے کی. جیسے کوئی سفر پر نکلا ہو، سفر خوشگوار ہو، انجوائیبل ہو، کتنا بھی کمفرٹیبل اچھا ہو، بہرحال سفر ہوتا ہے، انسان کو تھکن ہو جاتی ہے. اور اگر سفر ناخوشگوار ہو پھر تو تھکن کا ہونا بالکل سمجھ میں آتا ہے. سفر سے انسان لوٹے، کیسا بھی سفر ہو، دل چاہتا ہے کہ گھر صاف ستھرا ہو، گھر آرام دہ ہو، تاکہ چین ملے، سکون سے آرام کر سکیں. لیکن کافروں کی قسمت میں آرام کہاں. سفر سے لوٹیں گے، اپنے رب کے پاس پہنچیں گے تو وہاں بھڑکتی ہوئی جہنم ان کا اوڑھنا بچھونا ہوگی. آزمائشیں اور امتحانات ہوں گے ان کے لیے وہاں پر مزید، اور اللہ کا غصہ ہوگا وہاں پر، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا، تکلیف دہ بستر آگ کا بنا ہوا. تو کتنی بڑی حماقت ہے کفر کرنا. کیا حال ہوگا اس جہنم کا. اذا القوا فیہا، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقاً، تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے. شہیق گدھے کی آواز کو کہتے ہیں جب وہ پہلی آواز نکالے. اب یہ شہیق کیا ہے؟ متشابہات ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے. ہو سکتا ہے جہنم میں پڑے ہوئے لوگوں کی چیخیں ہوں، جیسے کہ سورہ ہود میں فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، کہ جو لوگ بدقسمت ہوئے، جو شقی تھے، سخت دل تھے، وہ آگ میں ہوں گے، وہاں ان کے لیے چیخنا پکارنا ہوگا. تو ہو سکتا ہے شہیق سے مراد جہنمیوں کی چیخیں ہوں، یا شہیق سے مراد ہو سکتا ہے خود جہنم کی آواز ہو. تو اس کی ایک ہولناکی کی تصویر کھینچی جا رہی ہے. جیسے شیر تو خود بڑا خوفناک ہوتا ہے، اس کی دہاڑ کتنی خوفناک ہوتی ہے شیر کی. تو اس کے غضب کی، ہولناکی کی لفظی تصویر ہے جو کھینچی جا رہی ہے. اللہ کے نافرمان بندوں پر اس کو اتنا غصہ آ رہا ہوگا کہ وہ خود غصے سے چیخ رہی ہوگی. کوئی رحم نہیں آئے گا اس کو جہنمیوں کے اوپر. حدیث میں مضمون آتا ہے جہنم اللہ سے کہے گی یا اللہ میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے. اتنا اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، اتنا غصہ آ رہا ہے اس کو، اور جوش میں اس کے حصے الگ الگ ہو جاتے ہیں. کس طرح ہوتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک غضب کی تصویر ہے کہ غصہ اس کو اتنا آ رہا ہے. جب اس کا شکار اس کو مل جائے گا تو وہ کیا حال کرے گی اس کا، اپنے شکار کا. فرمایا کہ یہ اس کا حال ہے. وہ سنیں گے لہا شہیقاً، اس کا چیخنا، وہی تفور، اور وہ گجوش کھا رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. کلما القی فیہا فوج سألہم خزانتہا، جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے. خزانتہا، خزانہ خازن کی جمع ہے، جہنم کے پہرے دار. پوچھیں گے لوگوں سے، جہنمیوں سے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا تھا؟ یہ کیوں پوچھیں گے؟ انفارمیشن کے لیے نہیں، جہنمیوں کی حسرت میں اضافے کے لیے. اور گروہ در گروہ لوگ ڈالے جا رہے ہوں گے جہنم میں. یا تو گروہ جو بنیں گے وہ لیڈروں کے حساب سے بنیں گے، گمراہ کرنے والے لیڈر کے پیچھے اس کے فالوورز ہوں گے. تو لہٰذا حدیث میں یا یہ ایک مضمون روایات میں آتا ہے، شاید کسی تابعی کا یا صحابی کا قول ہے کہ تم یہ دیکھ لو تم علم کس سے لے رہے ہو، یہ بھی دیکھ لو.
تو اپنے اپنے لیڈرز کے پیچھے لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے، یا گناہوں کی مناسبت سے گروپس بنائے جائیں گے، مثلاً بے نمازی ایک ساتھ، شراب پینے والے ایک ساتھ، غیبت کرنے والے ایک ساتھ، رشوت لینے والے ایک ساتھ. اور جہنم کے بھی مختلف لیولز ہیں، ہو سکتا ہے کہ گریڈنگ ہو ان کی، الگ الگ طبقات کے حساب سے گروپنگ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ ہم نہ ان لوگوں میں سے ہوں. اب جو جہنم سے بچنا چاہے تو ہر دور میں ہادی تو رہے ہیں. اللہ نے خود فرمایا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. جنہوں نے اپنی مرضی سے ہادی کو ٹھکرایا، غلط راستہ اختیار کیا، وہ جہنم میں انجام کے طور پہ آ پڑے. تو پوچھیں گے ان سے، بتاؤ کیا تمہارے پاس خبردار کرنے والے نہ آئے تھے؟ قالو، جہنمی جواب دیں گے بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، آئے تھے ہمارے پاس خبردار کرنے والے. کیا پتہ چلا؟ کوئی یہ نہیں کہے گا جہنم میں جانے والا کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وی ڈنٹ نو. کوئی نہیں کہے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ ہم غافل تھے. غافلون کوئی نہ کہے گا، ظالمون کہیں گے اپنے آپ کو. کہیں گے جی آئے تھے، فَكَذَّبْنَا، تو ہم نے جھٹلا دیا ان کو، نہیں مانی بات. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور ہم نے تو کہا کچھ نہیں نازل کیا اللہ نے. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم ہو جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. یہ کس سے کہا؟ نذیروں سے، ہادی سے کہہ دیا کہ تم ہو گمراہ، تم ہو ریجڈ، تم ہو کریزی. ہمیں کیا پٹیاں پڑھاتے ہو، تمہارا دماغ چل گیا. ہم نے تو ایسی باتیں کی تھیں جنہوں نے ہمیں خبردار کیا. ان کو جھٹلا دیا خبردار کرنے والوں کو، اس لیے کہ ان کی باتوں پر ایمان لا کر زندگی کا مزہ کرکرا ہو رہا تھا. پھر تو جہاد شروع کرنا ہوتا، پھر تو لوگوں سے کلیش ہوتا، تو اتنا مزہ نہیں آتا. لہٰذا کہہ دیا کہ یہ تو ایسی دل سے باتیں بنا بنا کر پیش کرتے ہیں، اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی، یہ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. دین تو صرف کہتا ہے کسی کا دل مت دکھاؤ. دین تو کہتا ہے نماز روزہ حج کر لو، اور بہت سے بہت یہ کر لیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی کیا تو بھی کوئی بڑی بات نہیں. ریلیجن از اے پرسنل میٹر. اللہ تمہاری نیت دیکھتا ہے، نیت تمہاری اچھی ہے نا، اللہ جنت میں ڈالے گا. اور شریعت کو اسٹرکٹلی فالو کرنا کوئی ضروری نہیں، اور شریعت کو پوری کو فالو کرنا ضروری نہیں. پھر ایگزامینیشن کو آپ ذہن میں لے کر آئیے. ایک بچہ دیکھتا ہے پیپر میں 5 سوال ہیں، ایک سوال بہت اچھا کرتا ہے، کیا باقی 4 چھوڑنے کا حق ہے؟ نہیں، اس کو تو حق نہیں، اس کو تو ہر سوال اچھا کرنا ہے. ہم ایک پارٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس یہ پارٹ کفایت کر جائے گا، ہم رشتہ داروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، بس ہم جنت میں چلے جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں، بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہوئی ہے. سب میں پاس ہونا ضروری ہے. تو کہیں گے ہم نے تو سب کو جھٹلا دیا. شروع میں آپ دیکھیں کہ واحد آیا نذیر، ایک کا ذکر آیا، اور آگے جا کے انتم آ گیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم سب گمراہی میں ہو. یعنی جب دعوت کا آغاز ہوتا ہے تو وہ تو ایک ہی نبی ہوتے ہیں، ایک ہی رسول دعوت کا آغاز کیا کرتے تھے. اس کے بعد معاشرے میں کچھ نہ کچھ لوگ نکل آتے ہیں جو ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر دعوت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. رسول کے ساتھیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا ہے جو رسول کے ساتھ ہوتا ہے. ان پر وہی تہمتیں لگتی ہیں جو پیغمبروں پر تہمتیں لگیں. ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے جیسے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. لہٰذا یہاں وہ کہیں گے کہ جس کسی نے بھی ہمیں کبھی صحیح بات بتانے کی کوشش کی، ہم نے اس کو جھٹلا دیا. جن کو رسول ملے انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، جن کو رسول نہ ملے انہوں نے امتیوں میں سے جو بات صحیح بیان کر رہے تھے ان کو جھٹلا دیا. پھر وہ کہیں گے وقالو، اور وہ کہیں گے لو کننا نسمع، کاش ہم ہوتے سنتے رہتے، او نعقلو، یا ہم عقل رکھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. تو ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ کننا نسمع استمراری ہے نا. اگر ہم سنتے رہتے یا ہم سمجھتے رہتے تو آج آگ والوں میں نہ ہوتے. بڑا غور طلب سٹیٹمنٹ ہے. جو دوزخ میں شامل نہیں ہونا چاہتا اس آیت کو پلے باندھ لے.